اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے یہ ایک سورت ضرور پڑھ لینا، گھر کا کونا کونا انشاءاللہ اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، رمضان آنے سے پہلے یہ سورت جو پڑھ لے گا اس کے گھر کا کونا کونا اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سورت کی تلاوت ترک نہ کرو، کیونکہ خدا اس کی تلاوت کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک آنے سے پہلے اللہ کا نور دلوں کو جگا دیتا ہے، توبہ کی توفیق، نیت کی پاکیزگی اور رحمت کی خوشبو کے ساتھ۔ یہ وہ وقت ہے جب دل نرم ہوتے ہیں، دعائیں قریب آتی ہیں اور اللہ بندے کو اپنے اور بھی قریب بلا لیتا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے اللہ کا نور ایسے برستا ہے جیسے دلوں کے دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہوں، اور یہ نور ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ زندگی صرف دوڑ نہیں بلکہ رک کر اللہ کی طرف پلٹنے کا نام ہے، اور اسی لیے رمضان سے پہلے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے، زیادہ دعا کرنے کی، قرآن مجید کو تھامنے کی اور گناہوں کا بوجھ اتار پھینکنے کی۔ یہ وقت تیاری کا وقت ہے، نیت صاف کرنے کا، رشتے درست کرنے کا، دل سے معاف کرنے کا اور خود کو اللہ کے سپرد کرنے کا۔ اللہ کا نور ہمیں آہستہ آہستہ سکھاتا ہے کہ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ دل کو روشن کرنے کا مہینہ ہے۔ جو بندہ رمضان سے پہلے جھک جاتا ہے، رمضان میں اس پر رحمتیں جھک کر آتی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ تو وہ بابرکت مہینہ ہے جو صرف دن بدلنے نہیں بلکہ لوگوں کے دل بدلنے کے لیے آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ہدایت، نور اور رحمت بن کر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرت عام کر دی جاتی ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوک صرف جسم کی نہیں ہوتی بلکہ روح بھی اللہ کی محتاج ہوتی ہے۔ جب ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں تو دل سننے لگتا ہے اور روح مضبوط ہونے لگتی ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ صبر، شکر، ضبط اور تقوی کی تربیت ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی اس کا بدلہ بھی خاص اور قربت بھی خاص۔ اسی طریقے سے رمضان قرآن سے جڑنے کا مہینہ ہے۔ جو دل سال بھر غافل رہا ہو وہ بھی رمضان میں آیات کے سامنے جھک جاتا ہے۔ دعا اور راتیں، رمضان کی راتیں عام راتیں نہیں ہیں بلکہ یہ وہ وقت ہے جب دعائیں رد نہیں ہوتی، اور خاص طور پر لیلۃ القدر جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر تم ایک مہینہ اللہ کے ہو جاؤ تو اللہ تمہاری پوری زندگی سنوار دے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اس سورت کو رمضان میں باقاعدگی سے پڑھیں گے تو آپ کے نامہ اعمال قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جبکہ آپ کی تمام خطائیں بھی معاف ہو جائیں گی۔ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ بھی ملے گا اور آپ کا شمار اللہ کے ولیوں میں یعنی دوستوں میں ہوگا۔ تو ابھی رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے، اور رمضان المبارک سے پہلے اور رمضان المبارک کے دوران جو اس سورت کی تلاوت کرے گا وہ اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو خوش کر لے گا، کیونکہ جو یہ سورت پڑھتا ہے اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس بندے سے فوراً راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے تو اس کے تمام معاملات غیب سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا سب سے بڑا نام، سب سے بڑا اسم اعظم اس سورت میں، اس لیے اس سورت کو جو صرف ایک بار بھی پڑھتا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنی دعائیں قبول کروانی ہیں، حاجات پوری کروانی ہیں، اپنے گھر میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں، رزق لانا ہے، تو رمضان سے پہلے پہلے شعبان کے ان آخری دنوں میں اس سورت کی تلاوت لازمی کریں۔ بھائیوں اور بہنوں، شعبان کا پورا مہینہ ہی رحمتوں اور برکتوں والا ہے، اور شعبان کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ غیب سے خزانوں کے منہ کھل جائیں گے اور آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہو جائے گی، اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ کامیابی، یہ رزق، یہ دولت کہاں سے آ رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ ماہ شعبان، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے عظمت اور برکت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ شعبان کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ اللہ والو، بہت سے لوگ وظائف بتاتے ہیں اور ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے ہی وظیفے سن کر دوبارہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ والو،
میرا مقصد وہ آزمودہ وظائف آپ تک پہنچانا ہے جو واقعی فائدہ مند ہوں، اور آج کے دن کا یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آپ کے جتنے بھی در بند ہیں انشاءاللہ سب کے سب کھل جائیں گے۔ آپ ماہ رمضان سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھیے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ روزگار کے مواقع میسر آ جائیں گے۔ آپ بے اولاد ہیں، شعبان کے مہینے میں رب کریم سے اولاد بھی مانگ لیں۔ یہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، ہر مقصد میں کامیابی کا خاص راز یہ وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں تو سفر میں پڑھ لیں، جس وقت بھی آپ کو وقت ملے آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ قرض دار ہیں، قرض والے دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ پر کروڑوں کا قرض بھی ہے، یہ نہ سوچنا کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا، کیونکہ اللہ والو یہ تو شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مانگنے والے کو دگنا عطا کیا جاتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے کہ کروڑوں کا قرض ہے، لیکن میرے رب کے ایک کن کا محتاج ہے۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ قرض اتار دیں گے اور رزق اور دولت سے مالا مال بھی ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیے۔ آج میری وہ تمام بہنیں، وہ تمام بھائی، تمام بزرگ، وہ تمام بیٹے جو پریشان رہتے ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار بند ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، وہ ڈپریشن میں پڑے ہیں، سوچ سوچ کر اپنی صحت کا اور اپنی زندگی کا بیڑا غرق کر چکے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ 1 منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک ایمان افروز واقعہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ایمان، آپ کا یقین اس وظیفے پر بن سکے۔ ناظرین، ایک زاہد شخص کا بیان ہے کہ میں حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوا تو میں نے راستے میں ایک عورت دیکھی جو بغیر زاد راہ اور سواری کے پیدل اللہ پر بھروسہ کر کے چلتی جا رہی تھی اور ذکر الہی میں مصروف تھی۔ میں نے اس کے قریب ہو کر کہا کہ اے اللہ کی بندی، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ بولی، اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں۔ میں نے کہا کہ تمہارے پاس سفر کا سامان اور سواری نہیں دکھ رہی؟ وہ بولی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص دعوت پکائے اور لوگوں کو بلائے، کیا اس کے مہمانوں کے لیے یہ بات اچھی ہوگی کہ وہ اپنا کھانا ساتھ لائیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو پھر اس عورت نے کہا کہ اللہ پاک کی ضیافت اس سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ پھر وہ ہمارے ساتھ آئی اور پتھریلی زمین پر اتری اور کہتی تھی کہ میرے رب کا گھر کہاں ہے؟ اس سے کہا گیا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد تو اسے دیکھ لے گی، اور جب وہ مسجد حرام داخل ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ یہی تیرے رب تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس نے اپنا سر کعبہ کی چوکھٹ پر رکھا اور بار بار یہ کہتی تھی کہ یہ میرے رب کا گھر ہے، یہ میرے رب کا گھر ہے، حتیٰ کہ اس کی آواز بیٹھ گئی، اور جب ہم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ فوت ہو چکی تھی۔ ناظرین، اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ فوراً عمل کرتا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد کئی دنوں، کئی مہینوں انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کے کانوں میں خوشخبری آ جاتی ہے، آپ کے دل کو سکون مل جاتا ہے کہ رب کی ذات راضی ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو چکی ہے، رب کریم نے آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا ہے۔ اللہ والو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی جگہ، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آئیے آج کے خصوصی عمل کی طرف چلتے ہیں، اور اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا میں اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو دعا کرتا ہوں آپ لوگوں نے کمنٹ کہنا بھی ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے، کیونکہ جب زیادہ لوگ دعا پر آمین کہتے ہیں تو دعا کی قبولیت کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں، تو آپ لوگوں نے آمین کہہ کر دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنانی ہے۔ یا اللہ، اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، آج کے دن میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو کوئی اپنی نیک جائز حاجت لے کر بیٹھا ہے، مولا کریم مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما، تیری مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اے میرے مالک، آج بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، بے گھروں کو اپنا گھر اور قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے،
ہمیں دنیا اور آخرت میں آسانی عطا فرما۔ اللہ کریم تو دلوں کے راز جاننے والی ذات ہے، آج تیرے در سے خالی نہیں ہٹنا، ہم تجھ سے مانگتے ہیں آج ہماری ہر حاجت کو پورا فرما، آمین۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام اس قدر خوبصورت دین ہے کہ اس پر اگر عمل کیا جائے تو نہ صرف زندگی بلکہ آخرت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ہمارے خلفائے راشدین کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جنہیں اپنا کر ہم دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ افروز تھے۔ انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اگر میرے اندر کوئی عیب ہے تو وہ مجھے بتایا جائے۔ یہ اعلان ہوتے ہی ہر طرف شور مچ گیا، آوازیں بلند ہونے لگی کہ اتنے میں ایک آدمی اٹھا اور بولا کہ یا عمر، آپ کے اندر 2 عیب ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا، بتاؤ وہ کون سے عیب ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ آپ کے پاس 2 قمیضیں ہیں، آپ ایک قمیض پہنتے ہیں پھر دوسری اتارتے ہیں، اور آپ کے سامنے 2 طرح کے کھانے جمع ہوتے ہیں جبکہ لوگوں کے پاس ایک وقت کا بھی بمشکل میسر ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا کہ اب میں 2 طرح کے کھانوں اور 2 قمیضوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری لمحات تک ایسا ہی کیا۔ ناظرین، یہ توکل تھا جس کی آج ہمارے اندر شدید کمی ہے، تو ان اوصاف کو اپنائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات پوری کرے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا کوشش کیجئے کہ آپ بھی درود ابراہیمی ہی پڑھیے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اور آنکھوں کو بند کرتے ہی توجہ اور دھیان سے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق، دولت، کامیابی، قرض سے نجات، من پسند رشتہ، شادی، جو کوئی آپ کی حاجت ہے، جو کوئی آپ کا مقصد ہے، جس کو جو چاہیے، آپ کو جو ناممکن لگتا ہے، وہ بھی مانگ کر دیکھیے، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ماہ رمضان سے پہلے کسی بھی دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن جب کوئی بندہ رب کی تعریف بیان کرتا ہے اور سبحان اللہ پڑھتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب اتنا راضی ہوتا ہے کہ عرش سے رحمتیں، برکتیں، فرشتے لے کر زمین پر آتے ہیں، اور جب الحمدللہ پڑھتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے میں راضی ہوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ تو اللہ والو، یہ وظائف بے حد آزمودہ ہیں، بے حد طاقتور ہیں۔ میں کن الفاظ میں کہوں کہ آج میرے رب سے جو مانگو گے انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس طریقے سے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس نے فقیری کو بادشاہی میں بدل دیا، جس نے تنگ دستوں کو، غربت کے ماروں کو، دکھیاروں کو، ڈپریشن کے شکار لوگوں کو جو ہر وقت سوچ میں پڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جو مرنا پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی ناکامی سے نکال کر، مایوسیوں سے نکال کر
بے روزگاری، بے اولادی اور بے حد پریشانیوں سے نکال کر کامیابی کے راستے پر گامزن کیا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ رب کا ایک نام اللہ الصمد ہے۔ جب کوئی شخص اللہ الصمد پکارتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ الصمد پڑھتا ہے تو اس کی فقیری بادشاہی میں بدل جاتی ہے، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، پریشانیاں اور مایوسیاں آپ سے دور بھاگ جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے تمام مسائل کا، بے سکونی کا، بے برکتی کا، پریشانیوں کا، رکاوٹوں کا اور بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہیں تو آج کے دن اللہ الصمد کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور اللہ الصمد کی بھی آپ نے ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ پوری توجہ اور دھیان سے، اخلاص سے، خلوص سے اور یقین کامل سے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یقین مانیے اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے کہ میرا رب اپنی بے نیازی سے اتنا نوازے گا کہ آپ کے پاس خزانے کم پڑ جائیں گے، آپ کے پاس سنبھالنے کو جگہ باقی نہیں رہے گی۔ میرا رب اتنا چھپر پھاڑ کر عطا فرمائے گا۔ اگر آپ بھی چھپر پھاڑ کر جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر میں موجود اولاد کو، نسلوں تک کو ارب و پتی بنانا چاہتے ہیں تو آج کے دن چلتے پھرتے سبحان اللہ والحمد للہ اور اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ جو اس پورے عمل میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ تیسرے نمبر پر بھائیوں اور بہنوں آپ نے سورۃ طٰہٰ پڑھنی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کا معنی بتایا ہے جو کہ حروف مقطعات ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتایا۔ زمین اور آسمان کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اس سورت کی یعنی سورۃ طٰہٰ اور سورۃ الیاسین کی تلاوت اللہ پاک نے خود فرمائی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورۃ الیاسین لازمی ہو۔ تو اگر آپ نے اللہ کا ولی یعنی اللہ کا دوست بننا ہے تو سورۃ طٰہٰ کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ اس سورت کو پڑھیں اور اللہ کے ولیوں میں شامل ہو جائیں، اپنے گھر کو اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور اللہ کے نور سے بھر لیں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کی پڑھنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوراً حاجات پوری ہو جاتی ہیں، فوراً رزق اور دولت کا بندوبست ہو جاتا ہے، فوراً غیب سے ہر مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں دوبارہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں اور سجدے کی حالت میں اللہ سے مانگیے، انشاءاللہ سر اٹھانے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی۔ یقین نہیں آتا تو ایک مرتبہ لازمی کر کے دیکھیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی رمضان سے پہلے اللہ رب العزت کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔